کفار مشرکین اس میں شامل ہوئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جو نبی سے ایسے سوالات کرے جو محمد اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے، محمد لاجواب ہو جائے۔ برادران ملت اسلام، اتنے میں ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا ایک دوست ہے جو یمن کا رہنے والا ہے، جس کا نام حبیب ہے، وہ ایسے ایسے سوالات کرتا ہے لوگوں سے، وہ سوالات میں اتنا ماہر ہے کہ وہ ایسے ایسے سوالات کرے گا، محمد اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے، محمد لاجواب ہو جائیں گے۔ کفار مشرکین نے کہا ٹھیک ہے، حبیب کو بلا لیا جائے۔ حبیب کے پاس خط بھیجا گیا، حبیب کو خط ملا، حبیب نے جب خط کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ اے میرے دوست حبیب، ہمیں تیری ضرورت ہے، ہمارے مکے میں ایک ایسا شخص ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، ہمیں تیری ضرورت ہے، تو آ جا اور اس سے ایسے ایسے سوالات کر کہ وہ تیرے سوال کا جواب نہ دے سکے، وہ لاجواب ہو جائے۔ اے حبیب تو جلد آ جا۔ جب حبیب کو یہ خط ملا، حبیب تیز رفتار سواری کے ساتھ چلا، مکہ میں آ کے پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے چاروں طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ اب حبیب آ رہا ہے، یمن کا رہنے والا آ رہا ہے جو محمد سے ایسے ایسے سوالات کرے گا، محمد اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ حبیب آیا، نبی کی بارگاہ میں پیشی پیش کی گئی، نبی کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، کہنے لگے اے آقا نامدار، اے مدنی قبیلے کے صاحب، اے میرے آقا، ایک شخص یمن سے آیا ہوا ہے جس کا نام حبیب ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اے میرے آقا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے کہ آپ اس سے ملنے کی اجازت دیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں، میں حبیب سے ملنا چاہتا ہوں، میں حبیب سے ملنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلام، میرے آقا تشریف لے گئے، مجمع ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، میرے آقا تشریف لے کے جاتے ہیں، صحابہ کرام کیا دیکھتے ہیں کہ چوکبی کا چاند چمک رہا ہے، صحابہ کرام کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، لیکن وہ یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ جو روشنی ہے وہ نبی کے چہرے سے آ رہی ہے یا چاند سے آ رہی ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ برادران ملت اسلام، جب میرے نبی نے کہا کون ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، حبیب کہنے لگا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ برادران ملت اسلام، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ برادران ملت اسلام، پھر حبیب نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میں آپ سے دو سوال کروں گا۔ ارے واقعہ تو پورا ہو جانے دو، واقعہ تو پورا ہو میرے نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی سے حبیب نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ سے دو سوال کروں گا، اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ برادران ملت اسلام، میرے نبی نے ارشاد فرمایا حبیب تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حبیب نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے تو ٹکڑے کر دیجئے، چاند کے تو ٹکڑے کر دیجئے، کیونکہ آسمان پر جادوگروں کا جادو نہیں چلتا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ جادوگر ہیں، آسمان پہ جادوگروں کا جادو نہیں چلتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میرے آقا چلے جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کس کو؟ پاور والے ہاتھوں کو اٹھایا اور انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ چاند کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے اٹھا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔
علیہ السلام میرے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، صرف چاند کے دو ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اسے جوڑا بھی، ورنہ آج چاند دو دو نظر آتے۔ برادران ملت اسلام، پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے حبیب تو اپنا دوسرا سوال خود بتائے گا یا میں بتاؤں؟ حبیب تو اپنا دوسرا سوال خود بتائے گا یا میں بتاؤں؟ حبیب نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو تو بخوبی پتا ہے، آپ خود ہی بتا دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا حبیب جب تجھے خط ملا تھا تو تو جب وہاں سے چلا تھا تو تو اپنے دل میں یہ خیال لے کے چلا تھا کہ میں نبی میں جاؤں گا، اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو پہلا سوال یہ ہوگا جس سے ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے نبی ہے، پھر دوسرا سوال میں اپنی بگڑی بنانے کی کروں گا۔ اے حبیب تو اپنی بگڑی بنانے کی بات کرنا چاہتا ہے نا، تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، تو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ شفا یاب ہو جائے۔ اے حبیب تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیری بیٹی وہاں شفا یاب ہو جائے گی۔ حبیب نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے کہا حبیب جہاں تم اپنی گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ حبیب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، گھر پہ پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ دروازے پر حبیب کھڑا، حبیب کہنے لگا میں حبیب ہوں، میں مکہ گیا ہوا تھا، دروازہ کھول دیا گیا۔ حبیب کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی معذور بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا اے بیٹی یہ معاملہ کیا ہے؟ جب میں مکہ گیا تھا تو تم معذور تھی، تو شفا یاب کیسے ہو گئی؟ تو اس بیٹی نے کہا اے میرے والد گرامی جس رات آپ مکہ گئے ہوئے تھے میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والا آتا ہے جس کے آنے سے میرا کمرہ جگمگا جاتا ہے، جس کے آنے سے میرے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، جس کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح چمک رہا تھا، جس کے آنے سے میرا پورا روح خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حاصل فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ کر دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلام، اے میرے والد گرامی وہ نورانی چہرے والا آیا اور اس نے کہا اے بیٹی میں تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، شفا یاب ہو جائے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو میرے چہرے پہ پھیرا، میرے زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے والد گرامی میں شفا یاب ہو گئی۔ برادران ملت اسلام، پھر کبھی موقع ملا تو معجزات نبی پہ بھرپور بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ